بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ عراق اور شام کے علاقوں کو فتح کرنے میں ایک بڑا شاندار رول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پوری دنیا میں اس موقع پر جن کی خلافت کے ڈنکے بجے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات کے بارے میں، کچھ ان کے مخصوص فضائل کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ معاویہ، والد کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام ہندہ، کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا عمرۃ القضاء کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کو فتح مکہ کے موقع پر ظاہر فرمایا۔ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اسلمت یوم القضیۃ ولکن کتمت اسلامی من ابی۔ آپ کے جو والد ہیں ابو سفیان، وہ چونکہ کافروں کے سردار تھے اور لیڈ کرتے تھے تمام جنگوں کو، مشرکوں کے قائد تھے، اس لیے خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں سے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان، والدہ ہندہ اور حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان نے، پورے خاندان نے، پورے فیملی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے میں یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بالکل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری دن ہیں، آخری سال ہیں، 2-4 جنگیں جو اس موقع پر ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ ان جنگوں میں شریک رہے۔ بلکہ جو جنگ حنین ہوئی یا جنگ حوازن ہوئی، وہ ایک بڑی یادگار جنگ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس جنگ میں وہ شریک بھی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں اسلام کی محبت بٹھانے کے لیے اپنے اخلاق کا بہت شاندار نمونہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام کے بعض علاقے فتح ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے بھائی یزید رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک حضرت یزید ہی اس دمشق کے گورنر رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت معاویہ کے بھائی یزید ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت معاویہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشق کا گورنر بنایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی شاندار طریقے سے، بہترین انتظامات کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دمشق کے گورنر بنے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بڑی شاندار لڑائی ہوئی، بڑا معرکہ جس کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے، اس میں حضرت معاویہ کا پورا خاندان شریک رہا، ان کی پوری فیملی، اور ایسی جواں مردی کے ساتھ، ایسی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں وہ شریک رہے۔ حضرت معاویہ نے اس میں حصہ لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے کسرائے عرب کا لقب دیا، اور سالانہ ایئرلی 10,000 کا ایک وظیفہ، 10,000 دینار کا
سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا، بڑی خوشی ظاہر فرمائی اور ان کی بہادری کی تعریف فرمائی۔ یہ حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ معاویہ جو ہیں انتظامی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے ایک بہترین گورنر ہیں، اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان حکومت چلانے کا جو ان کا طریقہ ہے بہت شاندار ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پورے شام کا گورنر بنا دیا۔ پہلے دمشق کے تھے، پھر پورے شام کے والی بنائے گئے، پورے شام کے ملک شام کے گورنر بنائے گئے۔ اسی پیریڈ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسی دور میں وہ شاندار کارنامہ، وہ عظیم الشان کارنامہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجام دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت کے بھی مستحق بنے۔ جنت کی بشارت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اس بشارت کے مستحق بن گئے۔ قبرص کے علاقے کو، جس کو سائپرس بھی کہا جاتا ہے، ایک آئی لینڈ تھا، اس کو انہوں نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے لیے انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کیا، ایک نیوی سمندری فوج تیار کی۔ اس سمندری فوج کے ذریعے سے انہوں نے اس اہم علاقے کو فتح کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اس سلسلے میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بشارت کے مستحق ہوئے، اور یہ کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ نے انجام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور تک، جو ان سے صلح ہوئی، اس صلح ہونے تک بہت سارے حالات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، آزمائشی حالات، عجیب و غریب حالات حضرت معاویہ کی زندگی میں پیش آئے، جن کی وجہ سے، ان واقعات کی وجہ سے حضرت معاویہ پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو قصاص کی ڈیمانڈ حضرت معاویہ کر رہے تھے، اور حضرت معاویہ کا یہ اعلان تھا کہ فوراً حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا جو معرکہ ہوا، جو جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، وہ ایک بڑی لڑائی ہے۔ اس لڑائی کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ کی مجمعین کے جو آپسی مشاجرات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل، جو مناقب صحابہ کے بیان فرمائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیان فرمائے، اگر ان فضائل پر، ان مناقب پر کسی کی نظر ہے، کسی کی کوئی ان فضائل اور مناقب کو سن لے، تو پھر کوئی بے وقوف اور جاہل ہی ہو سکتا ہے جو حضرت معاویہ پر اعتراض کر سکتا ہے۔ فضائل اور مناقب کیا ہیں؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے۔ اللہ جس کلام کو اتار رہے ہیں، جس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، اس کلام کی حفاظت کے لیے، اس کلام کو لکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی منتخب فرمایا۔ صحیح مسلم میں بھی اس حوالے سے روایت موجود ہے، اور ایک روایت اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھنے کا کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کنت العب فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھیل رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور فرمایا ادعو لی معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، وکان یکتب الوحی، اور وہ وحی لکھنے کا کام کرتے تھے۔ تو وحی لکھنے کی یہ بڑی شاندار ذمہ داری، عظیم الشان ذمہ داری
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے لی۔ اب سوچئے کہ جن سے وحی لکھنے کا کام کروایا جا رہا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے مقرب تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ان پر ٹرسٹ تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ ایسی بڑی خدمت جو ہے وہ اسی وجہ سے ان سے لی گئی۔ اور جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ مختلف روایتیں نقل فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 163 روایتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، بلکہ حضرت معاویہ کی روایتوں کو، ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا، اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایتیں ذکر ہیں۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص تعلق کی دلیل ہے۔ یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہے۔ اور ایک بڑی فضیلت، جنت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت ام حرام سے روایت ہے، بخاری کی یہ روایتیں فرماتی ہیں، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے جو پہلا گروہ سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے مغفرت اور جنت واجب ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ سمندری جہاد سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نیوی تیار کی، بحری بیڑا تیار کیا، اور پھر قبرص کے علاقے پہ، سائپرس کے علاقے پر انہوں نے حملہ کیا، اس علاقے کو فتح کیا۔ تو اس روایت کے سب سے بڑے مصداق، وہ روایت جو سب سے زیادہ سوٹ ہوتی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر سوٹ ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ روایت ہے، جنت کی بشارت ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر دعائیں دی۔ آپ سوچئے کہ پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں کیسے رد ہو سکتی؟ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ اور دعا دینے کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، ان کی حیثیت کو، ان کی شان کو امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے باضابطہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پر جمنے والا بنا، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت نصیب فرما۔ ترمذی میں ایک روایت اور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حمص کے گورنر تھے عمیر بن سعد، ان کو معزول کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، ان کو ہٹایا اور حضرت معاویہ کو امیر بنایا۔ لوگوں نے حضرت عمیر کا سپورٹ کرنا چاہا، ان کے سامنے حضرت معاویہ کی شکایتیں کرنی چاہی، تو عمیر بن سعد جن کو ہٹایا گیا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو امیر معاویہ ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ کرنا ہے تو صرف خیر کے ساتھ کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، جن کی ہدایت کے لیے پیغمبر نے دعا کی، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کو برا بھلا بولا جائے۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت ہے ارباز بن ساریہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا عالم بنا اور عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ ایسی شاندار روایتیں ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، دعائیں ان کو دی گئی ہیں، ان کی بڑی تاریخ ہے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑے کارنامے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ ہیں جن کی وفات ہجرت کے
60वें साल सन 7 हिजरी में 60 हिजरी में दिमश्क में हुई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले जो उनके रिश्तेदार थे, जो करीबी लोग थे, उनको वसीयत की कि ये मेरे पास आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक कमीज़ है, एक कुर्ता है, मुझे कफन के तौर पर वो बाबरकत कुर्ता पहनाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून रखे हुए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरकत के तौर पर उन्होंने ले लिए थे। वसीयत की कि ये चीज़ें, ये बरकत का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तबर्रुकात हैं वो मेरे साथ जनाजे में रखे जाएं। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ये उनका मकाम व मर्तबा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएं हैं जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। अब अगर कोई तारीख़ को बुनियाद बना के, तारीख़ी बातों को सामने रख के, या हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग करने की वजह से, या यजीद को जानशीन बनाने की वजह से नऊज़ुबिल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करता है, तो वो जागिल है, वो बेवकूफ़ है, और वो कुरानी आयतों का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुनकिर है। तारीख़ अपनी जगह, तारीख़ की कोई अहमियत नहीं है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के सामने। हदीस अहम है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई दुआएं अहम हैं, इसलिए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को समझना चाहिए। और एक ईमान वाले होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि तमाम सहाबा से, अहले बैत से भी, तमाम सहाबा से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मोहब्बत रखनी चाहिए। दर्जे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सहाबी होने की हैसियत से किसी पर किसी भी तरीक़े की तनकीद करने की, किसी भी तरह का एतराज़ करने का हमें हक़ नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, सच्ची अक़ीदत नसीब फ़रमाए। उनकी शान में हर किस्म की बेअदबी करने से हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फ़रमाए।